بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، وہ کون سے 5 لوگ ہیں جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی؟ اسی بارے میں معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ 5 لوگوں کی پڑھی نمازیں قبول نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی پھر ان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ 5 کمبخت لوگوں کی نمازیں دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دیتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ پہلا، وہ شخص جو اپنی بیوی کو رلاتا ہے، باتوں باتوں پہ اپنی فیملی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا۔ مجھے بتاؤ، جس کی نماز قبول نہیں ہوتی اس کی دعا قبول ہوتی ہوگی؟ اس کا کوئی بھی عمل قبول ہوتا ہوگا؟ ایک شخص تھا، غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر اس نے اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا، اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا، بیوی کو روزانہ مارتا، گھر میں لڑائی کرتا، جھگڑا کرتا، بیوی کو ذلیل کرتا، طرح طرح کی اذیتیں دیتا، طرح طرح کی تکلیفیں دیتا، صرف اس وجہ سے کہ جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے۔ ایک دن اس شخص کی بیوی رو رہی تھی، اس شخص نے اپنی بیوی کے اوپر ظلم ڈھایا، بیوی رو رہی تھی، وہاں سے ایک بزرگ اللہ والے کا گزر ہوا، فقیر نے، اللہ والے نے اس کی بیوی کو روتے دیکھا تو اس شخص کو کہا، میاں تو نے اپنی بیوی کو کیوں مارا ہے؟ اسے کیوں ذلیل کر رہا ہے؟ کیوں رسوا کر رہا ہے؟ اس کے اوپر کیوں ظلم ڈھا رہا ہے؟ اس شخص نے کہا، حضرت جب سے میں اس کمبخت کو اپنے گھر لے کے آیا ہوں میری غربت ختم ہی نہیں ہوتی، غربت عروج پر آ گئی۔ جب سے اس کمبخت عورت کو میں اپنے گھر لے کے آیا ہوں غریب ہو گیا ہوں، اتنا غریب ہوا ہوں، صبح کھاتا ہوں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتا ہوں صبح کے لیے نہیں ہوتی، غریب ہو گیا ہوں، پریشانیوں نے آ گھیرا، دکھوں نے آ گھیرا، ٹینشنوں نے آ گھیرا، طرح طرح کی مصیبتوں کی لپٹ میں آ گیا۔ جب سے اپنی بیوی کو اپنے گھر لے کے آیا ہوں، جب سے میں نے اپنی شادی کی۔ اس فقیر اللہ والے نے کہا، میاں میں تمہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سناتا ہوں۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے تھے، دوران خطاب آپ نے فرمایا، لوگوں، جو شخص اپنی بیوی کو مارتا ہے، غصہ کرتا ہے، اپنی بیوی کو رلاتا ہے، ذلیل کرتا ہے، طرح طرح کی اسے پریشانیاں دیتا ہے، فرمایا اس شخص کی ایک تو نماز قبول نہیں ہوتی، اس شخص کی پڑھی نماز دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس شخص کے منہ پر مار دیتا ہے، اس کی نماز پڑھی قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا، اس کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کے گھر سے رحمت اٹھا لی جاتی ہے، اس کے گھر سے امیری کا جنازہ نکل جاتا ہے، غربت عروج پر آ جاتی ہے۔ فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں برکت آئے، تمہارے مال و جان، روزی رزق میں برکت ہو، رزق کی فراوانی ہو، خوشحالی تمہارے قدم چومے، تو خوددارا اپنی بیوی کو نہ مارا کرو، بیوی پر ظلم نہ ڈھایا کرو، بیوی کو ذلیل نہ کیا کرو، بیوی کو رسوا نہ کیا کرو، بیوی کی آنکھوں سے آنسو نہ بہایا کرو۔ پہلا، وہ شخص جس کی نماز قبول نہیں ہوتی جو اپنی بیوی کو مارتا ہے۔ دوسرا، شرابی انسان شخص کی نماز بھی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے جب تک وہ توبہ نہیں کرتا، جب تک وہ شراب نہیں چھوڑتا۔ ایک سود خور تھا، پیسہ اس کے پاس جب زیادہ آیا اس نے شراب پینا شروع کر دی، شراب کے نشے میں لگ گیا۔ ایک دن شراب کے نشے میں دودھ سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، ایک دم منہ کے بل زمین پر گرا، وہیں فوت ہو گیا۔ بیٹا کئی روز تک باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے خواب میں باپ کو دیکھا، پوچھا، ابا تیرا کیا حال ہے؟ باپ نے کہا، نہ پوچھ بیٹے، سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، بجائے زمین پر گرنے کے سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ محترم ناظرین، جو شخص شراب پیتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار، آخرت میں بھی ذلیل و خوار، اتنا بڑا ذلیل ہوتا ہے کہ اس کی نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ تیسرا، وہ شخص جو اپنے والدین کو ستاتا ہے، والدین کو تڑپانے والا، والدین کو طرح طرح کی پریشانیاں دینے والا شخص کی کبھی نماز نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا۔ جس شخص کے اوپر اس کے والدین ناراض ہیں، اس کے اوپر تو اللہ بھی ناراض، اس کا رسول بھی ناراض۔ اب جس شخص کے اوپر اللہ ناراض ہے، کیا اس کی نماز قبول ہوتی ہوگی؟ کیا اس کی کوئی بھی دعا قبول ہوتی ہوگی؟
اس کا کوئی بھی عمل قبول ہوتا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ تو ناظرین، خدارا جن جن کے اوپر ان کے والدین ناراض ہیں تو خدارا اپنے والدین کو راضی کر لیجئے۔ چوتھا، سود خور انسان کی پڑھی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ جو سود خور انسان ہے، جو صبح شام حرام کھاتا ہے، سود تو ویسے ہی حرام ہے، جو صبح شام حرام کھاتا ہے، حرام کھانے والے شخص کی بھی نماز اس کے منہ پر ماری جاتی ہے۔ پانچواں، اچھے طریقے سے وضو نہ کرنے والے شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اچھے طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھا کریں، پھر اللہ سے جو کچھ مانگیں گے اللہ تعالیٰ فوراً عطا کرے گا۔ یہ 5 لوگ ایسے ہیں محترم ناظرین جن کی نماز دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دی جائے گی، قبول نہیں ہوگی۔ جب نماز قبول نہیں ہوگی پھر ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنے سے پہلے ان 5 چیزوں کا خاص خیال رکھنا۔ یہ 5 بیماریاں آپ لوگوں کے اندر پائی تو نہیں جاتی؟ اگر تمہارے اندر یہ 5 بیماریاں ہیں تو انہیں نکال دو، ورنہ نماز تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ حضور، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آج جو ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، جو ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، عصر، مغرب، عشاء کی نماز پڑھی ہے، یہ قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابی، جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا پچھلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ جب تمہارے اندر نماز کا شوق آئے گا پھر تم شراب کے نزدیک نہیں جاؤ گے، پھر تم اپنی فیملی کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے، فیملی کے اوپر ظلم نہیں کرو گے، تمہارے اندر رحم آئے گا، تمہاری لبوں پر مٹھاس آئے گی، ہر وقت اللہ کا نام تمہاری زبان پر رہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا، حضرت آج میں نے آپ کے بارے میں ایک نئی خبر سنی ہے۔ کہا، جی تو نے کیا سنا ہے؟ کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے، کیا میں نے ٹھیک سنا ہے؟ آپ نے فرمایا، تو نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ جی وہ کیسے؟ کہا، میاں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں، پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لیں۔ صرف اور صرف محترم ناظرین یہ سوچ کے کہ ہو سکتا ہے یہ اذان میری زندگی کی، یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے میری آخری اذان ہو، میرا رب آخری بار بلا رہا ہو۔ تو محترم بھائیوں اور بہنوں، اچھے اخلاق کی عادت بناؤ۔ اچھے اخلاق کی 360 اقسام ہیں، ایک اقسام بھی کسی کو نصیب ہو گئی تو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔